ولیوں کی خدمت کرنی چاہیے تو امام جن کے گھر سے ولایت چلی ہے کی خدمت کتنی کرنی چاہیے؟ ولایت تو ان کے گھر سے چلی ہے اور ولیوں ولایت کے شہنشاہ مولا علی مشکل کشا ہیں اور یہ سب کچھ ان کے در سے ملتا ہے تو ان کی خدمت اب ہم اگر ان کو پاتے تو خدمت کرتے ہیں نا. میں سمجھتا ہے کوئی سچا عاشق ہوتا جیسے حضرت حر رضی اللہ عنہ انہوں نے کیا کیا اپنی گردن کٹوا دی. بولا ہم کر تو کچھ نہیں حضور پہلے آپ کی گردن تو کٹے گی لیکن پہلے ہماری گردن کٹ جائے پھر آپ کی کٹے تاکہ ہماری آنکھیں آپ کی گردن کٹتے ہوئے نہ دیکھیں. تو چونکہ ہم تو نہ تھے اب ہم اس دور میں ہیں محبت تو بہت کرتے ہیں محبت میں محفل سجا ڈالی. اب ہم صالح آپ کو کیا مشورہ دیتا ہے کہ ہمیں ان کی خدمت کس طرح کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آج بھی ان کی خدمت کر سکتے ہیں. کیا کہتا ہوں؟ خدمت کر سکتے ہیں. اس آواز کو اور سادہ کرتے ہیں. صحیح سمجھ آ رہی سب کو؟ آج بھی ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں. میرے ذہن میں جو بات آئی وہ اس طرح سے دو طریقے ہیں. کتنے؟ دو طریقے ہیں. ایک یہ کہ ہم ان کو تحفہ جیسے میرے پاس آپ آتے ہو پیسے یہ نذرانہ دے کر تحفہ دیتے ہو. دنیا کی کوئی چیز بھی خریدنی وہ مال سے خریدی جاتی ہے. مال میرے پاس آ گیا اب میں جو چیز چاہتا ہوں جو پھل فروٹ کوئی بھی ایکسٹرا وہ مال سے ہی آتی ہے. تو اب ہم ان کو تحفہ دینا چاہتے ہیں. وہ دنیا چلے گئے دنیا چلا گیا تو اس کو تحفہ کیسے دیں؟ تو ایک چیز اللہ رب العزت نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی تحفہ وہ ہے ایصال ثواب. کیا ہے؟ یہ دنیا میں جو نا یہ تیسرا یہ چوتھا یہ 10واں یہ 40واں یہ 11واں اور جتنے بھی الفاظ ہیں استعمال کیے جاتے ہیں یہ سب عرفی ہوتے ہیں. اصل چیز ایصال ثواب ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز کیا ہے؟ ایصال ثواب. یہی بات یاد رکھنا ہے. یہ جتنے بھی نام ہیں سوئم ہے تیسرا ہے 10واں ہے 40واں ہے یا یہ ہے وہ ہے یہ سب عرفی نام ہیں. عبد الشکور نام ہے اس کو پپو بولتا ہے کوئی گڈو بولتا ہے کوئی موٹو بولتا ہے کوئی چھوٹو بولتا ہے استاد چھوٹو بولتا ہے گھر والا گڈو بولتا ہے ممی محبت سے پپو بولتی ہیں وہ عبد الشکور. یہ سب عرفی نام ہے. اصل تو وہ عبد الشکور ہے. یہ سارے عرفی نام ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ ایصال ثواب. اور ایصال ثواب اس باتوں کو یا ان چیزوں کو کیا جا سکتا ہے جو عبادت کے زمرے میں آئے ہیں جو جس پر اللہ ثواب دے. یعنی کوئی بھی ایسا کام کرنا جس پہ اللہ ثواب عطا فرمائے قبول فرمائے یعنی راضی ہو اور پھر تم اس پہ انعام عطا فرمائے ثواب کی شکل میں اس تحفے کو تم اللہ سے عرض کر کے مولا یہ تحفہ میں امام علی مقام کے دربار میں پیش کرتا ہوں تو میری طرف سے ان کو بچا دے تو ان تک پہنچ جائے گا. تو تحفہ پہنچ گیا نا تو ظاہری بات ہے وہ تحفہ اب آپ نے ڈھولک بجانا شروع کر دی تو یہ تو ہمارے مذہب کے اندر حرام ہے. ڈھولک تو شادی بیاہ بھی نہیں بجا سکتے حرام ہے. خواہ کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کریں یہ تعزیے یہ ڈھول تماشے یہ قبریں بنانا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب حرام ہے. اس کا تو کوئی ثواب ملتا نہیں بلکہ الٹا حرام ہے. اللہ ناراض ہو رہا ہے. تو اس سارے ثواب کا تو کوئی سوال بھی نہیں ہوتا. ہاں البتہ روزہ رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب محرم کے مہینے میں جب مدینہ شریف آئے تو یہودی 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے. آپ نے پوچھا یہ میرے چاہنے والوں میرے غلاموں کہ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات اللہ نے عطا فرمائی تھی اس خوشی میں یہ روزہ رکھتے ہیں. فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو ماننا میں ان سے زیادہ ہمارا حق بنتا ہے لہذا تم بھی 10 محرم کو روزہ رکھو اور تم ایسا کرو کہ ایک روزہ اس کے ساتھ ملا لیا کرو تاکہ ان کی مشابہت بھی نہ ہو اور موسیٰ علیہ السلام کا دن بھی منا لو. اس لیے حکم یہ ہے کہ 9 اور 10 یا 10 یا 11 کا روزہ رکھنا چاہیے. 9 اور 10 کا افضل ہو گیا. 10 آج 10 کر کے 9 کا رکھ لو 10 کرو گے یہ افضل ہو گیا. اب آپ 2 دن کے روزے رکھے. ایک تو حدیث مبارکہ پر عمل ہو گیا
اور دوسرا یہ کہ نیت یہ کر لو یا اللہ جو ثواب ملے میں امام علی مقام کے دربار میں پیش کرتا ہوں، یا اللہ جو شربت بانٹ رہا ہوں تو شربت پانی پلانا ثواب ہے، بادام پستے کی شربت تو بھائی زیادہ ثواب ہے، پانی بھی کسی کو پلا دو ثواب ہے، تو شربت کا تو ثواب بہت زیادہ ہے، بریانی کے اور بات ہے، قورمہ کے ساتھ کرو تو کیا بات ہے، جتنا بڑھاتے جاؤ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر جو پھر مسلمان بھائی کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ، کسی بھی مسلمان بھائی کو کھلاؤ، ثواب ہے، کھانا جائز حلال ہے، ان سب چیزوں پر ثواب ہے۔ پھر ہم نے جو یہ محفل سجائی ہے اور اس میں ان کو یاد کر کے ان کا ذکر کر کے اللہ کے رسول کا، اولیاء کا، امام علی مقام کا، اولیاء کا ذکر جو کیا ہے، تو یہ ذکر حقیقت میں اللہ ہی کا ذکر ہے، ولی کا ذکر حقیقت میں اللہ ہی کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے محبوب کو یاد کر لیا اس نے مجھے یاد کر لیا، یوں نہیں فرمایا کہ جس نے مجھے یاد کر لیا اس نے میرے محبوب کو یاد کر لیا، میرے ذکر میں میرے محبوب کا ذکر بھی ہو گیا، نہیں، یوں نہیں فرمایا، فرمایا پہلے مجھے نہ بھی یاد کیا، میرے سونے کو یاد کر لیا، اس میں میرا ذکر بھی ہو گیا، اس میں میرا ذکر بھی ہو گیا۔ تو ولیوں کے اور نبی کے ذکر خدا کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، ان کا ذکر خدا کا ہی ذکر ہے۔ تو یہ تو ہے عبادت کی باتیں اور ثواب کی۔ تو ایک معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم ثواب ثواب یعنی کہ کوئی بھی ایسا کام کر کے ان دنوں میں اس کو ثواب امام علی مقام کے دربار بیچتے رہے، تحفہ بیچتے رہے، ایک دفعہ نہیں، یہ 10 برس پورے 10 برس لگے رہا کر بیچتے رہا کر امبال لگ جائیں تحفوں کے، آپ کی طرف سے اتنے تحفے ہوں کہ امبال لگ جائیں، امام علی مقام کی روح خوش ہو جائے۔ وہ بھی پوچھا فرشتہ یہ آپ کا غلام بھیجے جا رہا ہے، تم غلام ہو کر تحفے دو گے تو وہ بادشاہ ہو کر، وہ سید ہو کر، وہ جس جنت کے تم طالب اس کے سردار ہو کر، تم جنت بھی مانگتے ہو، جنت میں جاتے ہو، وہ جنت کے سردار ہیں، وہ امام المتقین ہیں، تو وہ جب تم غلام ہو کر یہ کر رہے ہو تو وہ بادشاہ ہو کر کچھ نہ کریں گے، بہت کچھ کریں گے۔ ایک تو یہ طریقہ میرے ذہن میں آ گیا۔ دوسرا خدمت کا طریقہ کار کیا ہے؟ دوسری خدمت کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کے مشن کو، ان کی تعلیمات کو جو انہوں نے قول زبان کے اعتبار سے اور فعل عمل کر کے دکھایا اس کو پھیلایا جائے، اس کو کیا کیا جائے تاکہ یہ خرافات جو ہو رہی ہیں یہ ختم ہوتی جائیں، ان کے غلاموں میں اضافہ ہو جائے، زندگی اس طرح بسر کریں جس طرح کا وہ پیغام دے گئے ہیں۔ انہوں نے گردن اپنے آل اولاد کو اس دین کی خاطر کٹوا دیا اور باطل قوت کے سامنے، غلط عقائد والے لوگوں کے سامنے، بے عمل لوگوں کے سامنے سر نہیں جھکایا اور اپنی گردن اور اپنی آل کی گردن کٹوا دی، لیکن دین کو بچایا۔ اس دین کا نے اپنی گردن دینا بڑی بات کی ہے، اپنے بچوں کو کٹوا دیا، تو تم ان کی خدمت کیا کر رہے ہو؟ ان کی خدمت کا سب سے اعلیٰ بات ہے وہ بھی اعلیٰ نمونہ ہے، اور اس سے بھی اعلیٰ نمونہ یہ ہے کہ ہم شب و روز جس طرح خود بدلے ہیں دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی، ڈولکی والوں کو سب کے پیچھے لگ جائیں اور ان کو بھی بدل ڈالیں، ان کے سروں پہ بھی امام ہیں، ان کے چہرے پہ بھی داڑھی، ان کے سر پہ بھی زلفیں، ان کے بھی لباس، قال حال ایسا کرتے کہ دل ان کا اللہ کے ساتھ، بدن اللہ کی عبادت پہ لگا دیں، ایسا بنا دیں۔ یہ خدمت کا طریقہ ہے امام علی مقام کا۔ کرنا پسند کرو گے؟ آج بھی کر سکتے ہو، آج بھی کیا کر سکتے ہو میرے بچہ، آج بھی ان کی خدمت کر سکتے ہو۔ یہ کرو، یہ ان کی خدمت ہے، خدمت میں قبول ہوگا۔ تم کی جوش میں آتے نا، شوق میں آتے ہیں، یا کم کیفیت تاری ہوتی ہے، کاش کے امام علی مقام ہوتے زندہ ہوتے، میں ان کا غلام ہوتا، پھر ان کے لیے پانی بھر کے لاتا، پھر ان کے لیے لکڑیاں لاتا، یہ کرتا، یہ لکڑیاں، یہ پانی اس سے بھی زیادہ افضل یہ عمل ہے۔ اگر تم کرو گے تو وہ اس سے زیادہ خوش ہوں گے۔ ان کے مشن کو آگے پھیلاؤ اور دوسروں تک بچاؤ اور لگے رہو۔ یہ دین کی خدمت جو ہے یہ اللہ اور رسول کی خدمت ہے، اور امام علی مقام کی خدمت ہے، کل اولیاء کی خدمت ہے۔ ان کے مشن کو آگے پھیلانا اور اس پہ شب و روز کوشش کرنا اور کام کرنا، یہ ہے طریقہ کار۔